بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج 22 نومبر ہے، سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج کچھ اور اچھی خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور خبر پاکستان کے لیے اچھی ہوگی، اور پاکستان کی اگر کسی بھی مسئلے میں اس کی جیت ہوگی تو یقیناً خبر اچھی ہے۔ اور میں آپ کو مسلسل ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف بڑا ہو گیا بلکہ پاکستان سمجھدار بھی ہو گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربات نے پاکستان کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اس سے سیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان سے مراد ہے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی پولیٹیشنز، سیاسی قیادت، عسکری قیادت یہ سیکھ رہی ہے، اور تجربات سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرا اشارہ ہے جناب پاکستان کے خارجہ تعلقات، وہ سعودی عرب سے ہیں، یو اے ای سے ہیں، ترکی سے ہیں، چائنا سے ہیں، امریکہ سے ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے تعلقات ہمارے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، اور بہت اچھے تھے، لیکن پھر اچانک کشیدہ ہو گئے، سعودی عرب کے ساتھ بھی، یو اے ای کے ساتھ بھی۔ اور کشیدگی کی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان پاکستان کی خارجہ پالیسی لبرل ہو گئی تھی، یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل، کثیر الجہتی ہو گئی تھی۔ اور صرف یہ کہ جناب ہم نے اگر سعودی عرب سے تعلقات رکھنے ہیں تو ایران سے نہیں رکھنے، یو اے ای کے ساتھ رکھنے ہیں تو قطر کے ساتھ نہیں رکھنے، اور اگر ترکی اور ملائیشیا اور ایران کے ساتھ رکھنے ہیں تو پھر جناب ملائیشیا ان کے ساتھ ہوں گے تو عرب ممالک کے ساتھ نہیں ہوں گے، امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو چائنا کے ساتھ نہیں ہوں گے، چائنا کے ساتھ ہوں گے تو رشیا سے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے وہ تبدیل کی گئی، اور یہ یمن سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یمن میں پاکستان سے مانگی گئی تھی فوج یمن کی لڑائی کے لیے، تو پاکستان نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بہت کچھ نقصان پہنچ چکا ہے ہماری عوام کو بھی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک اور رشین افغان جنگ جو ہے وہ دوسری، تو دو جنگوں کا نتیجہ یہ تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر کوالالمپور میں سمٹ ہونا تھی، اس میں سعودی عرب ناراض ہو گیا، اور اتنا ناراض ہوا کہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ نے سمٹ میں گئے تو پھر ہمارے اور آپ کے تعلقات مستقل ختم۔ خیر، وہ پاکستان نے ترکی کے سید طیب اردوان سے اور مہاتیر محمد اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو اعتماد میں بھی لیا اور معذرت بھی کر لی، اور وہ دونوں ہی سیزنڈ لیڈرشپ تھی، اور دونوں نے برا نہیں منایا، اور انہوں نے بھی مختلف فورمز پہ بتا دیا کہ پاکستان کی یہ مجبوری تھی۔ خیر، اب پاکستان نے 2-3 مشورے دیے تھے سعودی عرب کو، نصیحتیں کی تھیں، اور وہ نصیحتیں یہ تھیں سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو بھی۔ نصیحتیں یہ تھیں اور مخلصانہ مشورہ یہ تھا کہ ہم سبق سیکھ چکے ہیں، تو یہ یمن جنگ ہے یا یہ لڑائی جھگڑے ان سے نکلیں اور آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ترکی کے ساتھ بھی اور ملائیشیا کے ساتھ بھی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے جنرل باجوہ جو ہیں ملٹری لیڈرشپ، ان دونوں کی طرف سے یہ آفر تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس کو بھی غلط سمجھا گیا ہمارے دونوں برادر ملکوں نے، سعودی عرب نے بھی اور یو اے ای نے بھی، اور بجائے اس کے وہ مزید تلخیاں پیدا ہوتی گئیں۔ پھر اس کے دوران ارطغرل ڈرامہ شروع ہو گیا، پھر انہوں نے پیسے مانگ لیے، اور پیسے بھی پاکستان نے 1 ارب ڈالر واپس کر دیے۔ اب پھر وہی سچویشن ہے جناب۔ تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر یہ اسرائیل کا معاملہ آ گیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ پاکستان نے اس پہ بھی ایک سٹینڈ لیا، اور پاکستان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سارے معاملے سے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ان کے داماد کا ایک پلان تھا کہ سعودی عرب، یو اے ای، پاکستان، بحرین، قطر، پتہ نہیں کون کون سے ممالک، سوڈان، یہ سب کے سب تسلیم کر لیں، اور اب تک وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اس وقت بھی اس سے معذرت کر لی، اور پاکستان اس نرغے میں بھی نہیں آیا، اس جال میں بھی نہیں آیا۔ یہ تلخیاں بڑھتی گئیں۔ پھر قطر کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہت اچھے ہو گئے، اور ظاہر ہے جی
ہمیں تو ایران کے ساتھ اچھے ہو گئے، قطر کے ساتھ اچھے ہو گئے، ترکی، ملائیشیا ان کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک اور چیز آ گئی، اور وہ آ گئی چین کے ساتھ سی پیک۔ اس میں بھی ان برادر ملکوں نے امریکن مفادات کو زیادہ لک آفٹر کیا اور تھوڑا بہت پریشر بھی ڈالا، تو پاکستان نے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے برداشت کیا۔ اب اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے تعلقات بہتر کریں، تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اب وہی طیب اردوان ہیں جناب، ان کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد رابطہ ہوا ہے سعودی عرب کے کنگ سلمان کا، اور یہ یاد رہے کہ جو سعودی صحافی تھے ان کے قتل کے بعد یہ پہلا رابطہ ہوا ہے، کیونکہ مسٹر خشوگی کو قتل کر دیا تھا ترکی میں سعودی سفارت خانے میں وہ قتل ہو گئے تھے، اور ترک صدر نے اس کا الزام لگایا تھا کہ یہ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین اتھارٹی سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اس کے بعد تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر رہے، اور پھر اس دوران باقی چیزیں بھی، لیکن اب یہ ہوا کہ G20 کانفرنس تھی، G20 کانفرنس کے موقع پہ کنگ سلمان کی بات ہوئی ہے طیب اردوان سے، اور اس میں غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تعلقات کو دوبارہ باہمی طور پہ فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں آگے بڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والے معاملات ہوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن طیب اردوان اور کنگ سلمان نے تعلقات کو بہتر کرنے پہ اتفاق کیا ہے۔ ہماری بھی خواہش بھی ہے، ہماری بھی دعا ہے جناب کہ دو برادر ملک ہیں، تگڑے ملک ہیں، اور ترکی جو ہے ہر اعتبار سے تگڑا ملک ہے اور روشن مستقبل ہے اس کا، اور سعودی عرب فوجی اعتبار سے تگڑا ملک نہیں ہے لیکن مالی اعتبار سے بہت تگڑا ملک ہے، اور پوری مسلم امہ میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے حرمین شریفین کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے، مدینہ اور مکہ مکرمہ دو شہروں کی وجہ سے خاص طور پہ، تو اس لیے ان کا ایک مقام ہے اور وہ رہے گا، لیکن انہیں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اس سارے خول سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اب دنیا بدل گئی ہے، اور اب دنیا کو کسی بھی ملک کو دبایا نہیں جا سکتا اگر ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے سعودی عرب ہو یا UAE ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ملک ہو، اگر وہ کسی دوسرے ملک کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھے گا، رعایا سمجھے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا بدل گئی ہے، تو تمام ممالک سمجھدار ہو گئے ہیں۔ خیر، تو یہ رابطہ ہوا جناب، اور ہمیں منع کیا جا رہا تھا، مزے کی بات ہے کہ ہم تعلقات، اپنے آپ کے تعلقات سعودی عرب اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور ہمیں روکا جا رہا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قطر کے ساتھ بھی سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات بہت جلد نارملائز ہونے والے ہیں، اور وہی بات کہ ہمیں منع کیا جا رہا تھا، لیکن اپنے تعلقات اب انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، پاکستان کا موقف درست تھا، اب وہ صحیح ہو رہے ہیں، اور ایک ایران رہ جائے گا جناب، اس کو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور بہرحال پھر یہ ہے کہ G20 ممالک کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے، آج اور کل، یعنی کہ آج اختتام پر جو ہوگا 2 روزہ ہے، ورچوئل ہے، سربراہی اجلاس، اس میں کنگ سلمان نے خطاب بھی کیا ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنگ سلمان نے جو بات کی ہے وہ یہ دی ہے کہ جناب معیشت کی بحالی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سرحدیں کھولنے کے لیے کام کرنا ہوگا، تجارت ہو اور لوگ سفر کر سکیں، یعنی کہ اس سارے ماحول میں جو تجارتی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جو سفری پابندیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ، اور اس میں ایک اور بھی سہولت وہ یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے جو قرضے ہیں ان کو بھی ڈیفر کیا جائے مزید،
6-8 ماہ کے لیے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ قرضے ڈیفر ہو جائیں گے، اور اس میں پاکستان کو جی کوئی 50 کروڑ ڈالر کے $500 ملین جو ہے اس کے قرضے ڈیفر ہو سکتے ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ بھی نہیں قرار پائیں گے، ڈیفالٹر بھی نہیں قرار پائیں گے۔ پھر ویکسین کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور کرونا، پوسٹ کرونا اور یہ ساری سچویشن پہ یہ G20 کی چل رہی ہے۔ سعودی عرب اس کی قیادت کر رہا ہے، سربراہی میں ہو رہی ہے، لیکن ورچوئل ہو رہی ہے۔ اس بات کا دکھ کا بھی اظہار کیا کنگ سلمان نے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کو ریسیو کرنے والی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے آپ لوگ شریک ہیں۔ تو یہ چیز جناب، دوسری جانب مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، اور وہ ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو کہ اس وقت سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے ایران کا۔ ایران نے اپنا کافی فائدہ اٹھایا ہے اس دوران، جس کہ جب امریکہ معاہدے سے نکل گیا، اور لڑائیاں وڑائیاں تو وہ ٹینشن تو رہی، لیکن ایران جو ہے جناب، اب اس کے پاس مزید اطلاع آئی ہے کہ ایران جو جوہری توانائی حاصل کرنے کے منصوبے پر کاربند ہے، اور عالمی ادارہ جو ہے IAEA نے تصدیق بھی کر دی ہے اس بات کی کہ ایران ایک اور اس کا زیر زمین جوہری مرکز تھا، وہ فعال ہے، اور نہ صرف وہ فعال ہے بلکہ سینٹریفیوجز پر بھی کام کر رہا ہے، اور یورینیم افزودگی پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو لمٹس اس کی منیمم لمٹ رکھی گئی تھی اس سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ تو ایران کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام اس نے ترک نہیں کیا، اور جو کچھ کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کر رہا، اور وہ ایک خطرناک لائن کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کی طرف وہ جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ اور اس پہ اب کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جوہری توانائی کے رکن ممالک میں تقسیم کیے جانے والی ایک خفیہ دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 2 نومبر یعنی کہ اس سال یا بھی اسی مہینے 2 نومبر کے ایران کے پاس کم افزودہ یورینیم کا 2442 کلو گرام ذخیرہ 2442 کلو گرام کا ذخیرہ موجود تھا، جو 25 اگست کی رپورٹ کردہ مقدار 2105 سے زیادہ تھا۔ یہ ایک الارمنگ چیز ہے۔ اور دوسرا جناب IAEA جو عالمی جوہری توانائی کا جو عالمی ادارہ ہے جناب، اس کے تفتیش کاروں نے اس کی وضاحت بھی مانگی ہے، اور جو ایران کا جواب تھا اس کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے یورینیم کو 4.5% تک افزود کر رہا ہے۔ معاہدے میں یہ مقدار 3.67% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک خطرناک سچویشن ہے، اور یہی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور یمن کی وجہ سے، شام کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب جو UAE کے ساتھ ویزوں کا معاملہ جناب وہ بدستور سنجیدہ ہو چکا ہے، اور اس میں جن ممالک پہ UAE نے پابندیاں لگائی ہیں جناب، ان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان شامل ہے، عراق، شام، لبنان، لیبیا، کینیا، ایران، ترکی، یمن، تنزانیہ، صومالیہ یہ شامل ہیں۔ اب اس میں پھر پاکستان کے اس گروپ میں جن پہ پابندیاں لگی ہیں، وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا اور امپلائمنٹ ویزا، ورک ویزا جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں ترکی بھی شامل ہے، یمن شامل ہے، اور لبنان شامل ہے، شام شامل ہے، عراق شامل ہے۔ تو اس سے آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں جناب سفارتی سطح پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، وہ یہی ہیں کہ UAE اور اس کے پیچھے پھر آپ دوسرا سمجھ لیں ایک اور ملک، تو وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ
ڈسپلیئر شو کیا جا رہا ہے پاکستان پہ، خاص طور پہ ایران، قطر، ترکی، ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے ملائیشیا، ان کے ساتھ جو تعلقات ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ چکے ہیں، قطر کے بھی آ چکے ہیں، اور قطر ایئر لائن کے بھی پچھلے دنوں چیف جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ترکی کے ساتھ بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔